آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تجزیوں، حالات حاضرہ اور سیر و تفریح پر مبنی یوٹیوب اور فیس بک چینل ہاریزنٹل واچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاریزنٹل واچ کے پلیٹ فارم سے پردیس کی کہانی لے کر میر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سلسلہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے شروع کیا جا رہا ہے جو آج بھی پاکستان کے اندر بیٹھ کر ویسٹ میں آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ان کے اس خواب کے پیچھے بہت ساری پرابلمز بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل والدین جن کی زندگی کی ساری جمع پونجی، جن کی سیونگ ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے نوجوان اس کو لگا کے جب یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ڈھیروں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات وہ سروائیو نہیں کر پاتے تو انہیں واپس جانا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تو بہت کچھ لوز کر چکے ہوتے ہیں، جس کو ریکور کرنے کے لیے شاید زندگی کا ایک بڑا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ہاریزنٹل واچ کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ سلسلہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے شروع کیا ہے تاکہ ہم ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات کروا سکیں جو یہاں پہ آئے، یہاں کی کرائسس کو فیس کیا، کچھ سکسیسفل ہوئے، کچھ نے اسٹرگل کی، لیکن جس سٹیج پہ وہ آج موجود ہیں ہم انشاءاللہ آپ سے ان کا تعارف کروائیں گے، ان کا میسیج آپ تک کنوے کریں گے تاکہ آپ اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکیں۔ جو وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو یہاں آنے سے پہلے ساری انفارمیشن ہو تاکہ جب وہ یہاں پہنچیں تو وہ پہلے سے یہاں کی لائف کے بارے میں آگاہ ہوں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ سب کو پسند آئے گا اور انشاءاللہ ہم اپنی بہترین کوشش کے ذریعے وقتاً فوقتاً آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے۔ ہاریزنٹل واچ کے پلیٹ فارم سے پردیس کی کہانی میں آج ہمارے پہلے مہمان ہوں گے مسٹر رضوان شبیر مرزا۔ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ 2007 میں یہ یو کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، کیسے کیسے سٹیجز کا سامنا کیا، پاکستان کیا کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو سال ہیں وہ کیسے گزارے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم یہ ساری کہانی ان کی زبانی سنیں۔ تو آئیے ان کی پردیس کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان شبیر مرزا صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ جی اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور آج ہم پروگرام کو آپ سے شروع کر رہے ہیں جس میں ہم اس پردیس کی کہانی اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تھینک یو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی تعلیم سے شروع کروں گا، اور اس سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف جی بالکل، پلیز۔ میں راولپنڈی پنجاب میں پیدا ہوا، اور ابتدائی تعلیم میں نے پریزنٹیشن کانوینٹ جہلم سے حاصل کی، کلاس 1 سے 5 تک۔ والد صاحب کیونکہ آرمی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے تو وہیں پہ ان کی پوسٹنگ تھی، تو میں وہیں پڑھا۔ اس کے بعد لارنس کالج مری 5ویں سے لے کے 2nd ایئر تک وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جو گریجویشن ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا، اور اپنا ماسٹرز میں نے انگلش میں کیا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد سے۔ اس کے بعد دوبارہ مجھے اتفاق ہوا پنجاب یونیورسٹی جانے کا، اور میں نے وہاں سے پنجاب میں ایم ایس کیا پولیٹیکل سائنس میں، اور اس کے بعد 2005 میں نے ایم فل کیا کازم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز اور امریکن اسٹڈیز میں۔ اس کے بعد ٹیچنگ میرا ایک پیشن تھا، سٹارٹ کیا بحریہ کالج اسلام آباد سے، اور اس کے بعد میری سلیکشن ہوئی وفاقی اردو یونیورسٹی میں، اور ایز اے لیکچرار، اور اس کے بعد میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر فاسٹ اسلام آباد میں، اسلام آباد کیمپس میں رہا۔ مین وائل پھر میں نے 2007 میں
یہاں پہ یونائٹیڈ کنگڈم میں انگلینڈ میں آ گیا. تو اسکول میں آپ کیسے تھے؟ مطلب آپ ایک جینیس اسٹوڈنٹ تھے یا ایوریج اسٹوڈنٹ کنسیڈر کیے جاتے تھے؟ نارملی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، مگر یہ ہے کہ ہمیشہ سے ٹیچرس کی گڈ بکس میں رہا. اور کبھی ٹیچر سے مار پڑی آپ کو؟ اوبیسلی شرارتی بہت تھا. بینگ میل اور بینگ آلویز بھی کیپریکون زیادہ شرارتی ہوتے ہیں. تو یس. اپنے اسکول کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو یاد ہو؟ جی بالکل. ایک دفعہ ہم 3 دوست تھے جو چلے گئے، رات کو بھوک لگی تو پتہ چلا کہ پرنسپل صاحب کے گھر میں سیب لگے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیموفلاج کیا، رات کا ٹائم تھا، وہ پالش والش لگا کے تو چلے گئے وہاں پہ. تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب چوکیدار اور کتے والا جاگ کے اور ہمارا پیچھا ہونے شروع کیا تو میرے دونوں دوست پکڑے گئے اور میں نکل آیا وہاں سے. اب ماسٹر پرنسپل صاحب نے کہا، وہ پکڑے گئے جب رات کو جاگے تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ تیسرے کا نام بتا دو، میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا. اور انہوں نے میرا نام لے دیا. تو میں پرنسپل صاحب سے میری مار پڑی اس نیکسٹ ڈے، اور انہوں نے اس بات پہ مارا، میرے خیال میں آج بھی نشان ہوگا یہاں پہ، الٹے ہاتھ پہ مارا. کہتے ہیں کہ دوستوں کا انتخاب صحیح نہیں کرتے ہو. تو زمانہ طالب علمی میں کن چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ تھا آپ کا؟ کرکٹ ایک پیشن تھا میرا، اور دیکھنے کے حساب سے فٹ بال مجھے بچپن سے میں شوقین ہوں. کہا جاتا ہے کہ رضوان شبیر مرزا نے FSC کے بعد ISS بھی کوالیفائی کیا لیکن جوائن نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت سی وجوہات آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے جو ہے وہ ایئر فورس میں ایز اے GD پائلٹ جو ہے وہ کوالیفائی کیا تھا. والد صاحب آرمی میں تھے، ٹورڈز وہ تھوڑا سا اتنا زیادہ سسٹم میں رہے تھے. ہی وانٹس بیکاز وہ بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی ٹیچر رہ چکے تھے، تو ان کا شروع سے پیشن تھا کہ میں ٹیچر بنوں. ہم تھوڑا سا آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں گے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ ٹوٹل تو 7 تھے، 4 کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے 2 بھائی اور 2 سسٹرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب ہم لوگ 3 ہیں، ایک بڑی سسٹر ہے اور 2 ہم بھائی. اور آپ کا کون سا نمبر ہے؟ ابھی ہم لوگ میں درمیان میں ہوں بالکل. ایک بڑی بات جی، میں ہوں اور پھر چھوٹا بھائی. تو زندگی میں کچھ ایسا تھا مسٹر رضوان شبیر مرزا جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہو نہیں پایا اور آپ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نکل آئے؟ FSC میں نے پری میڈیکل میں کی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتا تھا ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو، کیونکہ بچپن میں میری آنکھ کے اوپر بال لگا تھا، ہارڈ بال نا. تو مجھے یاد ہے رمضان کا ٹائم تھا تو ہم لوگ CM میں جاتے تھے روزانہ پٹی کے لیے نا. تو میرا بڑا پیشن تھا کہ میں آئس اسپیشلسٹ بنوں، مگر انفارچونیٹلی قسمت اور زندگی کسی اور طرف لے کے آئی. ہمارے ہاں ایک سینٹینس بہت فیمس ہے اور تقریباً ہر گھر میں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو آپ نے بھی کبھی اس سینٹینس کو سنا اور اس نے کبھی آپ کو اریٹیٹ کیا لائف میں؟ جی میں بچپن سے ہی یہ سینٹینس سنتے آ رہے تھے. کالج میں ہاسٹل میں رہا تو بہت دفعہ سننے کو ملتا تھا. گھر تو میں کم رہا مگر گھر میں بھی ملتا تھا کبھی کبھی. اوبیسلی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. کوئی بات بھی کرنی ہو تو کریں ضرور اس کو. کوئی دل میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی لیول پہ جا کے. جو ہے بول کے لب آزاد ہیں. ماشاءاللہ آپ ایک بہترین لائف سٹینڈرڈ تھا، ایجوکیشن اچھی تھی، پھر آپ کو جاب بھی مل گئی. تو وہ ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو وہاں سے سب کچھ چھوڑا کے UK آنے پر مجبور کر دیا؟ دیکھیں شیخ سعدی کو پڑھتے ہوئے میں نے تو ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، اور انہوں نے وہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں انہوں نے البرونی سے لی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی کا ایک شعبہ آپ بالکل اپنے حصے کو تعلیم میں دیں. دوسرا ٹریول بھی بہت ضروری ہے، ٹریولنگ کریں، مختلف جگہوں کو دیکھیں، اپنائیں. وہاں سے آپ ٹریول سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور یہ بھی ایک تعلیم کا حصہ ہے. اور تیسرا ڈیفینیٹلی عبادت کی طرف بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو ٹریول کرنا چاہیے، آپ ٹریول سے سیکھتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی میں سوچتا تھا کہ جو ہم لوگ 3rd ورلڈ کنٹری سے ہیں تو میں ان کنٹریز میں ضرور جانا چاہتا ہوں ابھی بھی، جو کہ 1st ورلڈ کنٹریز جہاں اکنامک پاورز ہیں یا ملٹری پاورز تو ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ UK آنے کا آپ کا یہ بہترین فیصلہ تھا؟ ویری گڈ ڈیسیژن.
دیکھا جائے تو پروس اینڈ کونس اور گڈ اینڈ بیڈ اینڈ اگلی ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو میں سوچتا ہوں کہ جو میں نے یہاں پہ آ کے سیکھی ہیں وہ بیٹر ہیں ایز کمپیئر ٹو جو میں نے پاکستان میں سیکھی ہیں۔ اگر یہاں کر دیکھا جائے تو آلموسٹ پوری دنیا سے اسپیشلی یوتھ جو ہے وہ نوجوان لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو آبزرو کیا جائے تو میرا خیال ہے ہر دوسرا جو نوجوان ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ویسٹ میں جائے، چاہے وہ یو ایس ہو، کینیڈا ہو، یا یو کے ہو، یا یورپ کا کوئی کنٹری ہے۔ تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے کہ ہر کسی کا یہ ڈریم ہونا چاہیے کہ وہ ویسٹ میں آئے، یا وہ پردیس کی لائف دیکھے، یا اسے اپنی جو اس کی سکلز ہیں، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کے حساب سے اپنے کنٹری میں رہ کر زیادہ اچھا پرفارم کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی آپ کا کنٹری آپ کو بہت کچھ دیتا ہے، نو ڈاؤٹ مجھے پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو لرننگ ہے ہماری ان چیزوں کی وہ کسی بھی اسٹیج پہ جا کر لائف میں وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک پورے سمندر میں آپ کا ایک ہی وہ وزن تھوڑا سا کیوں نہ ہو، مگر آپ پرفارم ضرور کریں۔ میں یوتھ کو یہی کہوں گا جو آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، یہاں پہ ایکسپلور کریں اور یہاں پہ رہیں، دیکھیں ہارڈ شپس کیا ہوتی ہیں، لائف آپ کو کہاں تک جو ہے وہ اسٹریچ کرتی ہے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کتنے ڈیپ جا سکتے ہیں واٹر میں، اور وہاں سے اٹھیں اور اس ملک سے سیکھیں، یہاں کی تعلیم حاصل کریں، لازمی تعلیم حاصل کریں یہاں پہ، اور پھر اپنے ملک میں جا کے کوشش کریں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، لاز کو دیکھیں یہاں پہ، رولز اینڈ ریگولیشنز کو یہاں پہ دیکھیں، ڈرائیونگ کو دیکھیں، کلیننس کو دیکھیں، انوائرمنٹس کو دیکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے کنٹری میں جا کے ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ اپنے محلے کے لیول پہ یا اپنی گلی کے لیول پہ آپ امپروو ضرور کریں۔ مرزا صاحب، یہاں پہ اکثر لوگ جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اکثر کو سنا جاتا ہے یا کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ یہاں سے تو زیادہ اچھی زندگی ہم وہاں پہ گزار رہے تھے، تو آپ ایسے لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ یہاں آئیں؟ دیکھیں وہ جو بات کرتے ہیں اصل زندگی اچھی سے وہاں گزار رہے تھے، وہاں پہ کچھ کرتے نہیں تھے میرے خیال میں، یا جو کرتے تھے وہ بہت کم کرتے تھے ایز کمپیئر ٹو 24 آور جاب میں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ میرے خیال میں شاید 4 یا 5 گھنٹے کام کرتے ہوں گے۔ میں خود سرکاری بابو رہا ہوں، تو سرکاری دفاتر میں وہ زیادہ تر چائے اور زیادہ تر جو ہے وہ گپ شپ ہی چلتی ہے، یا وہ پولیٹکس زیادہ چلتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ بابو جو ہے وہ یہاں پہنچا یو کے میں، ہیتھرو ایئرپورٹ سے جب یہاں پہ انٹر ہوا یو کے میں، تو ڈیفینیٹلی لائف واز سو ہارڈ ایٹ دیٹ ٹائم، تو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کیا ہوئی اس بابو کو؟ تھوڑا سا جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے جو یہاں پہ لوگ ہیں، خواہ وہ ہم سے تھوڑا سا پہلے ہی کیوں نہ آئے، 2 سال پہلے کیوں نہ آئے ہوں، میں ان کی بات تو نہیں کر رہا جو برٹشر، جو ہمارے سیکنڈ جنریشن جو تھرڈ جنریشن برٹشرز کی ہے، وہ بڑے ہی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنہرے خواب یہاں پہ لے کے آئے، مگر ان کی چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تو وہ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور بہت جلدی انہوں نے چیزوں کو جو جنرلائز کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری میں آپ 10 ایئرز گزاریں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا گڈ ہے، کیا بیڈ ہے اور کیا اگلی ہے۔ یہاں رہ کے پاکستان کی کس چیز کو سب سے زیادہ مس کیا؟ اوبیسلی میں کہوں گا پیرنٹس کو، جو لائف آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے گزار سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں، سب سے بڑا لاس یہ ہے ڈیفینیٹلی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی یاد آتی ہے تو میں کہتا ہوں یس آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، ہر روز آتی ہے۔ آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں گزارا، اور اس کے بعد تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں آپ کو یو کے میں، تو کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا یو کے اور پاکستان کی لائف میں؟ بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا ڈفرینس انوائرمنٹ کا ہے، ویدر کا ہے، اس کے بعد آپ ٹریفک قوانین کا ہے، لاز رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہے، کورٹ سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، بہت سی چیزیں ایسی، ہر چیز یہاں پہ سسٹمیٹک ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں سسٹم بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ ایک ٹرم بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے جس کو منگیتر کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے بیسیکلی؟ بیسیکلی وہ لوگ جو یہاں پہ شادی کر کے آتے ہیں اور جن کے اسپاؤس یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ پہلے 5 سال یہاں پہ ایز اے منگیتر گزارے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یا منگیتر، آپ کی نظر میں کون سا روٹ
آج کل کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ آئی ول سے کہ آپ شادی تو پسند کی کریں جہاں بھی کریں. اگر وہ میں یہ کہوں گا کہ منگیتر اگر آپ کو پسند کیا تو ضرور کریں, اور اگر وہ مل جائے تو پھر دونوں چیزیں آپ کو ساتھ مل جاتی ہے, ویزا بھی مل جاتا ہے, شادی بھی ہو جاتی ہے, اور آپ یہاں پہ اچھی جاب بھی کر سکتے تو جناب کو کبھی منگیتر بننے کا شوق پیدا ہوگا؟ ہیں. دیکھیں ونس اگین لو تو یہاں پہ کبھی نہیں ہوا, مگر پھر بھی ایک زیادہ ایزی ہو جاتا ہے بندہ تھوڑا سا ویزا وائز نا, مگر ونس اگین کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. سنا ہے جناب خراٹے بہت لیتے ہیں, تو جی جی جی. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, ذرا بتائیں گے آپ؟ میرے خیال میں ابھی تک ڈاکٹرز ناکام ہے اس سلسلے میں کہ اس کا کوئی علاج نکالا جائے, مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں. اصل میں گھر یہاں پہ جو ہے نا وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں, چھوٹے ہیں, آواز جلدی ٹریول کر جاتی جو ہے. آپ کے روم میٹس ہاؤس میٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے, تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے وہ ایگزیجریشن کرتے ہیں تھوڑا سا وہ پیار سے کہتے ہوں گے میرے خیال میں, ورنہ گھر چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے. تو جو لوگ اسپیشلی پاکستان سے جو نوجوان یو کے آنا چاہتے ہیں, آپ نے پہلے بھی اپنا میسیج دے دیا ہے, تو شارٹ سا ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ ان کو آنا چاہیے, تو کیسے آنا چاہیے, کیا ان کے لیے پریکاشنز کیا ہونی چاہیے, ان کے مائنڈ میں کیا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ جب وہ یہاں پہ آئیں تو وہ مینٹلی پریپیئر ہوں کہ ان کو وہ کوئی کرائسس نہ فیس کرنے پڑے؟ پہلی بات, یہاں پہ جب بھی آئیں تو ایک ایم لے کر آئیں, ایک آبجیکٹیو لے کے آئیں, ایک گول لے کے آئیں اپنے لیے کہ میں نے یہ کام یہاں پہ کرنا ہے. وہ فائنینشیل ایم ہو, ایجوکیشنل ایم ہو, یا آپ کا میٹریمونیل گین ہو, اس کو آپ گین ضرور کریں. نمبر 1, کیونکہ آپ خاص ایم کی طرف آئیں گے تبھی آپ کچھ کریں گے. نمبر 2, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں یہاں پہ کہ میں جی جنت میں آ گیا ہوں, ایسا نہیں ہے. لائف یہاں بھی وہی ہے جیسے پاکستان میں تھی, یہاں پہ زیادہ ٹف ہے میں کہوں گا ایز کمپیئر ٹو پاکستان, اور ویدر وائز بھی یہاں بہت ٹف ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ود ان رولز اینڈ ریگولیشنز رکھیں. ہمارے یہاں پاکستان میں تو ہم لوگ کہتے ہیں یار دیکھا جائے گا جو ہوگا, مگر یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اگر آپ چھوٹی سی مسٹیک کرتے ہیں وہ آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ سنبھلنے نہیں دے گی. جو ویزا آپ کو میرے خیال میں 5 سال میں ملنا تھا وہ 15 سال بعد بھی نہیں ملے گا اگر آپ چھوٹی سی مسٹیک کریں گے, تو اس طرح لائف ٹائم نہ ملے اگر آپ کی چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے. تو بی آن دا پراپر ٹریک, میں یہ کہوں گا. آپ کے بارے میں اکثر سنا گیا ہے کہ آپ سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ محبت اور سیاست زندگی کہاں زیادہ چارمنگ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اگر کوئی پیار کرنے والا مل جائے, کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹو لو از نتھنگ, ٹو بی لوڈ از سم تھنگ. کوئی آپ سے پیار کرے تو محبت سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. مگر سیاست بھی ایک محبت سے کرنی چاہیے میرے خیال میں. تو کیا آپ محبت پہ یقین رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ. میں کہتا ہوں اگر آپ دیکھیں نا, اگر سیاستدان پاکستان سے محبت کرے تو آج پاکستان کی سچویشن زندگی میں کبھی محبت ہوئی؟ ایسا مجھے ابھی تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی میرا کو یہ ایک 1% ہے یا 2% ہے, مگر ڈیفینیٹلی کچھ لوگ مجھے بہت اچھے بھی لگے لائف میں, مگر یہ ہے کہ ان سے کوئی محبت اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی جیسے میں چاہتا تھا اور جیسے ہونا چاہیے. زیادہ تر فلمی محبتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں کہ جو ہمارے یہاں نظر آتا ہے کہ جی بس ایک وہ ہیرو نے جو ہے وہ چھوٹا سا کام کر دیا تو وہ محبت ہوگی, تو ایسے یس میں کہوں گا یس تو ایسے. مرزا صاحب محبت ایک بار ہی ہوتی ہے یا بار بار ہو جاتی ہے؟ کبھی یہ ایسا سوال ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہی ہوگا, بار بار بھی ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں, اور ہوتی ہوگی. دیٹس وائی پیپل گو فار 4 میرج. سیاست میں دلچسپی کس حد تک ہے جناب؟ بہت زیادہ. میں گھر سے ہی میں بتاؤں آپ کو کہ پولیٹیکل سینس جو ہے وہ بڑی ارلی ایجز میں نے دیکھے, اور خاندانی پالیٹکس کو بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ. محلے کی پالیٹکس بھی ہوتی ہے, اسکول کالجز میں بھی پالیٹکس ہوتی ہے. پاکستان کی سول پالیٹکس کو اگر دیکھا جائے تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس پالیٹیشین سے بے انتہا نفرت ہے آپ کو, تو کیا کہیں گے جناب؟ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو جو مجھے ایکسپیکٹیشنز اپنے دین کے لوگوں کے ساتھ تھی کہ وہ پالیٹکس میں آ کے جو ہے وہ بڑی اچھی پرفارمنسز دیں گے, اور ہمارے ملک کا جو ہم نے نظام مصطفیٰ کے نام سے حاصل کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ, مجھے ابھی تک کوئی واضح طور پہ کوئی ریلیجس پولیٹیشین نظر نہیں آیا. پاکستان آرمی کی پاکستان کے اندر سیاست میں مداخلت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ویسٹ نے ترقی کیوں کی ہے, صرف 2 باتوں کی وجہ سے. ایک,
انہوں نے اپنے فوجیوں کو سرحدوں تک یا چوکیوں تک محفوظ کیا ہے، اور دوسرا اپنے ریلیجس پادریوں کو چرچ تک محدود کر دیا ہے۔ تو پاکستان میں بھی دیکھیں، اسلام سب سے پہلے ہمارا مذہب ہے، مگر وہ محدود ہونا چاہیے ٹورڈز مساجد اور مرکز، اور جو آپ کے دینی مسائل ہیں ان تک، ان کو پولیٹکس میں نہ دھکیلا جائے۔ اور دوسری ہے سسٹم، وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آرمی ہیو ٹو اسٹک ود دا بیرکس۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ ٹرمز بہت زیادہ فیمس ہیں، لائک پی ٹی آئی کی یوتھ کو یوتھیا کہا جاتا ہے، جی ہاں، نون لیگ میں پٹواری کہا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یوتھیا یا پٹواری، جی ہاں، تو جناب کیا بننا اعزاز سمجھیں گے اپنے لیے؟ دیکھیں، میں اگر آپ نے 3 چوائسز مجھے دے اگر تو یوتھیا ہوتا ہے اور جیالا ہوتا ہے تو پٹواری، میں پھر کہوں گا کہ پٹواری از مچ مور بیٹر دین ادر ٹو۔ اگر آپ کو شادی کی چوائس دے دی جائے تو آپ کس مشہور خاتون کو اپنا شریک حیات بنانا پسند کریں گے؟ خواتین میں اگر آپ بالی ووڈ کی طرف جائیں گے تو مادھوری مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سارا علی خان از مائی فیوریٹ ناؤ۔ سنا شاعری کا شوق رکھتے ہیں، کون سا شاعر پسند ہے آپ کو؟ یس آف کورس، مرزا غالب کو پڑھا، بڑا اچھا لگا۔ اقبال، اپنا کوئی فیوریٹ شعر سنانا پسند کریں گے ہمیں؟ اپنا ایک شعر تھا، کیسے باندھی کہہ سکتے تھوڑا کہ دل کے دیپ جلائے رکھنا، دل کے دیپ جلائے رکھنا، اپنے آپ کو دنیا سے بچائے رکھنا، اگر کسی اور کے ہو بھی جاؤ تو ایک سلسلہ ہم سے خوابوں میں ملائے رکھنا۔ ماشاءاللہ۔ موسیقی کا شوق کے ساتھ تک ہے جناب کو؟ موسیقی نصرت فتح علی خان ہو یا راحت فتح علی خان ہو، موسیقی روح کی غذا ہے، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ obviously شیکسپیئر نے بھی کہا کہ if music be the food of love give me success of it۔ کچھ گنگنانا پسند کریں گے ہمارے سامعین کے لیے؟ زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں، کوئی جانا نہیں، روتے روتے زمانے میں آئے مگر ہنستے ہنستے زمانے سے جائیں گے ہم۔ ناظرین، یہ تھے مسٹر رضوان شبیر مرزا، راولپنڈی سے ان کا تعلق، 16 سال سے یونائٹڈ کنگڈم میں رہائش پذیر ہیں۔ زندگی کے 16 بہاریں انہوں نے یہاں پہ کاٹی ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا، کیسے زندگی کے ان کرائسز کو، کیسے ان سٹیجز کو فیس کیا، اور کس طرح سے آج یہ اس مقام پہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نیا چہرہ، نئی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان مصطفیٰ امیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔